بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر 500 آیات ایسی رکھیں جن کا تعلق احکامات سے ہے، جن میں سے ایک حکم زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے آتے ہیں، اور ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے۔ انسان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیزیں رکھی ہیں اس میں کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں۔ تو انسان کی خامیوں میں سے، اس کی بری صفات میں سے 2 چیزیں جس کو حب جاہ اور حب مال کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے علاج کے لیے 2 قسم کے احکامات عطا فرمائے۔ انسان کی ذات میں سے، مسلمان میں سے حب جاہ کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کا حکم عطا فرمایا، اور انسان میں سے، مسلمان میں سے حب مال کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے، یعنی مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا۔ جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا کہ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے، جو کہ شریعت کے اندر صاحب نصاب کے نصاب شدہ مال پہ سال گزرنے کے بعد 40واں حصہ، جس کو عام طور پہ ہم 2.5% بھی کہتے ہیں، ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کو انسان کے مال کی میل بھی کہا گیا کہ اس کے ادا ہونے سے بقیہ 97.5% یا بقیہ 39واں حصہ، 39 حصے پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی غرباء، فقراء، مساکین اور جو اس زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اللہ پاک امیروں سے ان کی اعانت کرواتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا نصاب عام طور پہ لوگوں کے لیے ایک معمہ ہے، اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو شریعت اسلامی کے اندر 4 بنیادی چیزیں جن کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، جن کے اوپر حساب لگایا جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد رقم، اور نمبر 4 مال تجارت۔ ان 4 چیزوں میں سے سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے۔ اب سونا کسی بھی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ بسکٹس کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، خواہ وہ استعمال کے اندر ہو یا استعمال میں نہ ہو، چاہے کسی زمین کے اندر دفن ہو، شرط یہ کہ وہ کسی مسلمان کی ملکیت کے اندر ہو۔ تو جب یہ سونا 7.5 تولہ ہوگا تو اس پہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے چاندی کا نصاب 52.5 تولہ، یعنی جب چاندی 52.5 تولہ کسی کی ملکیت میں کسی طرح بھی آ جائے، چاہے کما کر آئے، چاہے ہدیتاً آئے، چاہے میراث کے ذریعے سے منتقل ہو یہ سونا چاندی، تو جب کوئی شخص اس کا مالک بن گیا، کوئی مرد یا کوئی عورت جو بالغ ہوں، مسلمان ہوں، تو سال گزرنے کے بعد اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سال کا اعتبار ہے۔ اسلام کے سارے احکامات، ان کا تعلق جو ہیں اسلامی تاریخیں جو کہ قمری تاریخیں کہلاتی ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جب سال پورا ہو جائے تو اس چاندی کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی، اور وہ زکوٰۃ بھی اس کا 2.5% یا 40واں حصہ وہ ادا کرنی ہوگی، چاہے اپنے پاس الگ سے پیسے ہوں یا اس سونا یا چاندی کو بیچ کے یا کسی سے قرض ادھار لے کر دینی پڑے، بہر صورت زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور نمبر 3 نقد مال۔ نقد مال کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو کیش کسی کے ہاتھ کے اندر ہے، کسی نے اپنے گھر میں رکھا ہے، یا کسی نے کسی بینک کے اندر یا کسی ادارے کے اندر رکھوایا ہوا ہے، یا دوسری شکل اس کی غیر ملکی کرنسی یا پرائز بانڈز وغیرہ ہیں، تو یہ بھی مالیت رکھتے ہیں، ان
کی حیثیت بھی مال کی ہے، یا تیسری شکل کسی نے مستقبل میں کسی بھی ارادے سے مال جمع کر کے رکھا ہے، یا تو اپنے حج کے لیے رکھا ہے، عمرے کے لیے رکھا ہے، یا بچے بچیوں کی شادی کے لیے رکھا ہے، یا گھر بنانے کے لیے رکھا ہے، کسی بھی مقصد سے مال رکھا ہوا ہے، لیکن وہ انسان کی ملکیت ہے اور یہ نصاب کے برابر ہے، تو اس مال کے اوپر بھی اسلامی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی شکل اس کی انشورنس پالیسیاں ہیں۔ انشورنس پالیسیوں کے اندر جو اپنی اصل رقم ہم نے جمع کرائی ہے اب تک، اگر وہ بھی نصاب کے برابر پہنچ رہی ہے تو سال گزرنے پہ اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کو قرض دیا ہے اور واجب الادا ہے، سامنے والا اس کا اقراری ہے اور وہ قرض واپس ملنے کی قوی امید ہے، یا کسی قسم کا بھی ایڈوانس کہیں پہ جمع کرایا ہے اور اس کی واپسی کا یقین ہے، تو اس قرض اور اس ایڈوانس کی رقم کے اوپر بھی اگر نصاب کے برابر ہے تو سال گزرنے پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے BC لوگ ڈالتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ایک شکل ہمارے معاشرے کے اندر BC کی ہے، لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، BCیاں ڈالتے ہیں، تو اس BC اور کمیٹی کے اندر جو جمع شدہ رقم ہے، BC ابھی نکلی نہیں ہے لیکن رقم جمع ہو چکی ہے، یا کسی ادارے کے اندر کوئی چیز بک کراتے ہیں، کوئی فلیٹ بک کرایا، کوئی پلاٹ بک کرایا، اور ابھی اس کی بکنگ ہوئی ہے، وہ چیز ہماری ملکیت میں ابھی نہیں آئی، اس کے ڈاکومنٹس ہمارے نام کے نہیں بنے، وہ چیز ابھی ہماری ملکیت میں منتقل نہیں ہوئی، ابھی اس کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، اس کی بکنگ کے پیسے ابھی جمع ہو رہے ہیں، یا اس کی قسطیں جمع ہو رہی ہیں، وہ چیز ہماری ملکیت میں ابھی نہیں آئی، تو اس رقم کے اوپر بھی سال گزرنے کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ ایسے ہی سرمایہ کاری کے اندر مضاربت یا شراکت داری میں لگی ہوئی رقم، یا ہر قسم کے سرٹیفکیٹس وغیرہ، یا پروویڈنٹ فنڈ کی وہ رقم جو اپنے اختیار سے کسی محکمے کے اندر منتقل کر دی گئی ہے، تو یہ بھی مال کے اندر شمار کی جائیں گی۔ تو یہ ساری کی ساری صورتیں نقد مال کی صورتیں ہیں، تو ان میں بھی اگر نصاب کے برابر ہوں تو اسلامی سال کے اعتبار سے سال مکمل ہونے پہ ان کے اوپر بھی اگر نصاب پورا ہے تو زکوٰۃ آئے گی۔ ایسے ہی فروخت کرنے کے لیے خریدا گیا مال، جائیداد، پلاٹس، شیئرز، خام مال جس کو را مٹیریل کہتے ہیں، اگر بیچنے کے لیے اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے تو یہ چوتھی صورت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں جس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ تو مال تجارت بھی اگر نصاب کے برابر پہنچ جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ ایسے ہی کوئی چیز ہم نے فروخت کی اور اس کی قابل وصولی رقم، وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے لیکن اس کے پیسے سامنے والے نے ابھی ہمیں دینے ہیں، اس نے پیمنٹ کرنی ہے، تو لازمی سی بات ہے ہم اس کے حقدار ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گاڑی تھی، وہ ہمارے یوز کی تھی، تو گاڑی پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ گاڑی اب ہم سیل کر چکے ہیں، اب وہ گاڑی پیسوں میں منتقل ہو چکی ہے، سامنے والے نے وہ پیمنٹ کرنی ہے، تو اب اس گاڑی کی کل رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو یہ چار صورتیں بنی: سونا، چاندی، نقد رقوم اور مال تجارت۔ تو اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ سونے کا نصاب کیونکہ 7.5 تولہ ہے، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس خالص سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ کچھ پیسے ہیں، صرف سونا اس کے پاس ہے، تو اس صورت میں صرف جب تک اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کو غور سے سمجھیں، صرف سونا ہے اور اس کے علاوہ 1 روپیہ نہیں ہے اور 1 گرام چاندی بھی نہیں ہے،
اور بالکل مال تجارت نہیں ہے، تو اب اس صورت کے اندر یعنی ایک آدمی جنگل کے اندر صرف سونا لے کے بیٹھا ہے، اس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، کھانے کے لیے ایک روٹی کے پیسے نہیں ہیں، صرف سونا ہے، تو اس صورت میں 7.5 تولہ سونے کا اعتبار ہوگا کہ جب تک اتنا نہیں ہوگا اور سال نہ گزرے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور جب اتنا سونا اس کے پاس ہو جائے گا اور 1 سال گزر جائے چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی 40واں حصہ یا 2.5%، یہ دونوں اکول کریں تو ایک ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں، یعنی سونے کے ساتھ تھوڑے سے پیسے ہیں، کسی کے پاس 150 روپے ہیں اور تھوڑا بہت سونا بھی ہے، چاہے وہ آدھا تولہ سونا ہو اور 1 تولہ سونا ہو، جتنا بھی ہو، لیکن تھوڑے سے پیسے ہیں یا تھوڑا سا مال تجارت ہے یا تھوڑی سی چاندی ہے، تو اس صورت میں پھر ان تمام چیزوں کو، چاہے 2 چیزیں ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، لیکن ساتھ میں سونا ہے، تو اب ان کو ملا کے چاندی کے نصاب کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ یہ حالات کے تغیرات کی وجہ سے نصاب کے اندر ڈفرنس آ گیا سونے اور چاندی کے، ورنہ جس زمانے میں نصاب مقرر کیا گیا تھا تو اس کو اکول کر کے کیا گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ 7.5 تولہ چاندی سونا وہ برابر قرار پایا 52.5 تولہ چاندی کے، یعنی اس زمانے کے اندر 7.5 تولہ سونا جتنے پیسوں میں آتا تھا اتنے پیسوں میں 52.5 تولہ چاندی آتی تھی، اس کو اکول کیا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ آگے بڑھ کے چلتے چلتے اتنا فرق آیا کہ فرق بڑھتا ہی چلا گیا کہ اب 1 تولہ سونا بھی 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 1,20,000 روپے، اور 1 تولہ سونا 1.5 لاکھ سے تجاوز کر رہا ہے۔ تو اب فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بتایا کہ اب فیصلہ جو ہے، اگر خالص سونا ہے کچھ نہیں ہے پھر تو سونے کے اوپر ہی ہوگا، اور اگر سونے کے ساتھ کچھ اور چیز بھی موجود ہے، چاندی، مال تجارت یا نقد رقم، تو اب ان کو جمع کر کے اس کی ویلیو، ٹوٹل کی ویلیو نکال کے دیکھیں گے کہ اگر یہ ویلیو، یہ پیسے، آدھا تولہ سونا اور تھوڑے سے پیسے، یا 1 تولہ سونا یا تھوڑا سا مال تجارت، یا آدھا یا 1 تولہ سونا اور اس کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی جو ہے نقد رقم ہے، اس کو ملا کے بھی اگر رقم چاندی کے نصاب کے برابر پہنچ رہی ہے تو اب بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور لازمی سی بات ہے کہ سونا اگر آدھا تولہ بھی ہے تو اس کی قیمت تقریباً 75-80 ہزار روپے اس زمانے کے اندر، 2023 کی بات چل رہی ہے، یہ بن جاتی ہے، اور کسی کے پاس اس کے ساتھ 50,000 روپے ہیں یا اتنے کا مال تجارت اس کے پاس ہے، اور دونوں کو ملا کے تقریباً 1,20,000 کے قریب چاندی کا نصاب پہنچ رہا ہے، اس سے زیادہ اگر رقم ہو جاتی ہے یا اس کو پہنچ جاتی ہے تو اب ان کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ہر فرد کا الگ حساب ہوگا، شوہر کی الگ مالیت ہے، بیوی کی الگ مالیت ہے، شوہر کے ایسٹس الگ شمار کیے جائیں گے، بیوی کے الگ شمار کیے جائیں گے، بالغ اولاد کے الگ کیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا قبر میں ہر کسی کا اپنا اپنا حساب ہوگا، تو زکوٰۃ کا بھی اپنا الگ الگ حساب ہوگا، اور جس پہ زکوٰۃ آ رہی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اسی کے ذمے ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بیوی کے نان نفقے کے اندر شامل نہیں ہے کہ جیسے شوہر پہ بیوی کی دوسری ذمہ داریاں ہیں، اس کا نان نفقہ، اس کا کھانا پینا، اس کا علاج معالجہ، تو شاید زکوٰۃ بھی شوہر کے اوپر آئے گی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنی زکوٰۃ خود دے گا، بیوی اپنی زکوٰۃ خود دے گی۔ یا بالغ اولاد میں جس کے پاس نصاب موجود ہے، ہر کوئی اپنا زکوٰۃ کا خود ذمہ دار ہے۔ اب ایک سوال عام طور پہ مستورات کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا تو ہے، ایسی اللہ والیاں بھی ہیں جن کے پاس کلو کے حساب سے بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو اب اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اتنا پہن تو آدمی سکتا ہی نہیں، اور آج کے زمانے میں تو بالکل نہیں پہن سکتا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس کیش تو ہے نہیں، ہماری کوئی انکم یا آمدنی تو ہے نہیں، ہماری کوئی سیلری یا رینٹ تو ہمارے پاس آتا نہیں ہے، ہمیں تو وہی گھر کے خرچ کے پیسے ملتے ہیں، تو ہم کیسے زکوٰۃ ادا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی کے پاس نقد پیسے ہوں تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کسی کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں تو اس سونے کے کچھ حصے کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کی جائے، چاندی کے کچھ حصے کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اگر
اس کی کوئی شکل نہیں بن رہی تو کسی سے قرض اور ادھار لے کے زکوٰۃ ادا کی جائے اور اس کو بعد میں ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا اتنا ضروری ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا اتنا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جتنی اوپر شکلیں بیان کی گئیں، جتنے ہمارے ایسٹس ہیں ان کو جمع کیا جائے گا، ان کو ہم پلس کریں گے، یعنی تھوڑی سی چاندی ہے، سونا ہے، مال تجارت ہے، نقد رقم ہے، یا انشورنس کے پیسے ہیں، پراویڈنٹ فنڈ ہے جو کہ ہم نے منتقل کر چکے ہیں، یا بی سی کی جمع شدہ رقم ہے، یا جو صورتیں اوپر بیان کی گئیں، مضاربت سرٹیفکیٹس ہیں، اور ایسے ہی فروخت کیا سامان ہے، خام مال ہے، یا بکنگ کے اندر ہم نے کچھ پیسے دیے ہوئے اور چیز ابھی ہمیں ملی نہیں ہے، یا سامان تجارت کے اندر جو ہیں ہمارے کچھ پیسے تھے، تو ان تمام کو جمع کریں گے، ان تمام کو جمع کر لیں گے۔ اور مثال کے طور پہ جمع کرنے کے بعد ان کی مالیت بنی 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہماری مالی ذمہ داریاں ہیں ان کو جمع کریں گے، اور پھر آخر میں ان مالی ذمہ داریوں کو مائنس کریں گے اوپر کی رقم میں سے۔ اب مالی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی تاریخ ہر شخص کو اپنی مقرر کرنی چاہیے، یعنی جو مسلمان جس سال کے جس مہینے، اسلامی مہینے کی جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، مثال کے طور پہ ایک لڑکی، اس کی شادی ہوئی، شادی سے پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اس کی شادی ہوئی یکم رمضان کو، اور اس کے والدین نے شادی کے دن اس کو سونے کا ہار دیا، یا اس کے سسرال والوں نے، اس کے شوہر نے اس کو دیا، اور اس کی مالیت اتنی تھی کہ وہ صاحب نصاب ہو گئی، 7.5 تولے سونے کے برابر اس کی مالیت تھی، یا کچھ چاندی تھی، کچھ سونا تھا، وہ ملا کے ایک ہار سونے کا دیا، وہ چاہے 1 تولے کا تھا، اور دوسرا ہار چاندی کا دے دیا، یا ایک ہار سونے کا دے دیا 1 تولے کا، اور ساتھ میں کسی نے تھوڑے سے پیسے دے دیے، تو اب ان دونوں کو ملا کے بھی آج کے دن یہ صاحب نصاب ہو چکی ہے، آج سے یہ صاحب نصاب شمار ہوگی۔ اگلے سال یکم رمضان کو دیکھا جائے گا، اگر اس کے پاس نصاب پورا ہے تو اب اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد اگلے سال کی اس تاریخ تک وہ انسان اسی نصاب کا مالک ہو۔ علماء نے اس میں گنجائش دی ہے کہ درمیان میں اگر فلیکچویشن ہو جائے، کچھ پیسے اوپر ہو گئے، کچھ نیچے ہو گئے، کبھی زیادہ کبھی کم، پیسے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن زیرو نہیں ہوئے، اینڈ نہیں ہوئے، بالکل کم زیادہ ہوتے رہے، اور اگلے سال جب وہ تاریخ آئی تو اس سال پھر نصاب پورا ہو چکا تھا اس تاریخ کے آنے سے پہلے، تو اب یہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا، یہ عورت زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اور اگر اگلے سال کی اس تاریخ کے آنے سے پہلے اس کے پاس پیسے کم ہو گئے اور نصاب کم ہو گیا، اور اس تاریخ کے آنے کے اوپر دیکھا گیا کہ جی اگلے سال یکم رمضان کو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پہ زکوٰۃ بنے، تو اب اس پہ زکوٰۃ معاف ہے، زکوٰۃ اس کو ادا نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد دوبارہ جب یہ صاحب نصاب ہوگا، یعنی اس کے چند دنوں کے بعد، 10 دن کے بعد پھر کچھ پیسے آ گئے، تو اب نیا حساب ہوگا۔ اب یہ آج دوبارہ نئے سرے سے صاحب نصاب ہوا ہے، اب اگلے سال اس تاریخ کو پھر دوبارہ دیکھیں گے، پچھلے سال کی زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ۔ لیکن ایسے ہی اگر سال کے درمیان میں کوئی بالکل زیرو ہو گیا، سارے پیسے ختم ہو گئے، سارا سونا کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو اس صورت میں بھی دوبارہ سے جب یہ صاحب نصاب بنے گا، مرد یا یہ عورت، تو پھر اس دن دوبارہ ان کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی، پھر اس دن سے اگلے سال دیکھا جائے گا کہ درمیان کے اندر کیا معاملات رہے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں زکوٰۃ کے اعتبار سے۔ تو زکوٰۃ کی تمام چیزیں ہم نے جمع کر لیں، اس کے بعد جتنی مالی ذمہ داریاں تھیں، ہمارے اوپر کوئی قرضہ تھا، واجب الادا قرضہ جو کہ ہم نے ادا کرنا ہے، ادا کرنے کی نیت بھی ہے، اور ہم اس کی کوشش کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی بچوں کی اسکول کی فیسز، مدرسے کی فیسز، وین کی فیسز، یا دکان کے راشن کا مہینے کا بل، یا گھر کا رینٹ، یا گاڑی کی قسط، یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہماری یوٹیلیٹیز ہیں،
گیس کا، بجلی کا، پانی کا، ٹیلی فون کا، موبائل کا بل، زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ سے پہلے پہلے جو چیزیں ہمارے ذمے لازم ہو چکی ہیں، یا ہمارے نوکروں کی تنخواہ، تو جتنی چیزیں زکوٰۃ والے دن سے پہلے پہلے ہمارے اوپر لازم ہو چکی ہیں اور ہم دینے کی نیت بھی رکھتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو بھی پلس کیا جائے گا۔ اور اوپر جو ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی تمام چیزوں کی نقد رقم 10 لاکھ روپے ایک مثال کے طور پہ لگائی تھی، اور یہ واجب الادا چیزیں ان کی ٹوٹل قیمت بن رہی ہے 5 لاکھ روپے، تو اب 10 لاکھ میں سے اس 5 لاکھ کو مائنس کر دیں گے، اور صرف مائنس نہیں کریں گے، دیں گے بھی۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں سے تو ان چیزوں کو لیس کر لیتے ہیں، لیکن آگے دیتے نہیں ہیں۔ کہتے جی ہم نے بل دینے اور زکوٰۃ میں سے اس کو کاٹ لیا، لیکن آگے بل ادا نہیں کر رہے، لوگوں کی تنخواہیں نہیں دے رہے، رینٹ نہیں دے رہے، تو ایسے لوگ بہت نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو خیر یہ تمام چیزیں اس میں سے لیس کی جائیں گی، اور اس کے بعد جو پیسے بچیں گے اب دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ نصاب کے برابر ہیں، تو اگر یہ بچی ہوئی رقم بھی نصاب کے برابر ہوئی تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ 2.5% یا 40واں حصہ، 2.5% 40واں حصہ دونوں اکول ہوتے ہیں، اور 2.5% 40واں حصہ ہی بنتا ہے، اور 40واں حصہ 2.5% ہی ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہیں زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر جو ہے مستحقین کو تلاش کیا جائے، اور اس میں سب سے مقدم جو ہیں اپنے اہل و عیال۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ اپنے والدین کو یا ان کے والدین کو یا ان کے والدین کو، جتنی بھی پیڑھیاں ہیں اوپر، جتنی بھی جو ہیں اوپر پشتے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے اپنی نسلوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، جتنے بھی نیچے تک چلے جائیں، اوپر اور نیچے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دائیں اور بائیں، دائیں اور بائیں سے مراد بہن بھائی، چچا، ماموں، خالہ، تایا، سالہ، سالی، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر، رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقات، خیرات، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مسئلہ سمجھنے کے لائق اور ہے، اور وہ یہ کہ رمضان کے ساتھ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ وہ تو مسلمان دراصل نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ ایک فرض کا ثواب 70 گنا مل رہا ہوتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہوتا ہے، اس لیے لوگ عام طور پہ زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا نصاب جس تاریخ پہ پورا ہو، اگلے سال اسی تاریخ کے اوپر اس پہ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ کسی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوئی ہوئی ہے رمضان سے 2 مہینے پہلے، ربیع اول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی، رجب، 2 4 5 مہینے پہلے زکوٰۃ واجب ہو چکی، فرض ہو چکی، اور ابھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی رمضان آئے گا تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تاکہ ہم کو خوب ثواب ملے۔ تو یہ معاملہ کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ ایک خرابی تو اس میں یہ ہے کہ مستحقین، کیونکہ زکوٰۃ ان کا حق ہے، یہ ہماری نہیں ہے، ان کی ہے، ہم ان کے حق کو روک کے بیٹھے ہوئے، اور اس عرصے میں جتنے مستحقین پریشان ہوں گے، ان کو اذیت پہنچے گی، ان کو نقصان پہنچے گا، ہم اس کے اندر برابر کے شریک ہیں، ہم اس کے گناہگار ہو رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، اللہ کے حکم میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر خدا نخواستہ مر گئے تو یہ ہمارے ذمے پہ رہ جائے گی، اور پھر مشکل ہے کہ بعد والے میراث کے پیسوں میں سے اس کو ادا کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی زکاتیں صحیح طور پہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مستحقین کو تلاش کر کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور مسئلہ سمجھنے کے قابل ہے کہ ایڈوانس زکوٰۃ، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ایڈوانس زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ تو بالکل زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے۔ یہ شکل تو وہ تھی نا کہ جن پہ زکوٰۃ رمضان سے پہلے ہو چکی تھی اور وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو تو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں 2 4 6 دن کا فاصلہ ہے تو چلیں گزارا کر لیں، لیکن لمبا انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی پہ زکوٰۃ بنتی ہے شوال، ذیقعد، ذی الحج میں، زکوٰۃ میں بھی ٹائم ہے اور رمضان آ گیا، اور وہ ثواب کے حصول کے لیے، ثواب کی زیادتی کے لیے
ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے، ایڈوانس زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ اور ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی زکوٰۃ کی کیا انسٹالمنٹس ہو سکتی ہیں؟ تو بالکل ہو سکتی ہیں، قسطوں میں زکوٰۃ دیتے رہیں۔ جیسے تاجر ہیں تو ان کی زکوٰۃ بھی زیادہ بنتی ہے، اور ایک ساتھ اتنا بڑا اماؤنٹ نکالنا آسان نہیں ہوتا، کاروبار ہل جاتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے، دل پہ بھی شاخ گزرتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ایک زکوٰۃ کا اندازہ لگا لیں کہ جی اتنی زکوٰۃ تو ہمارے پر آئے گی۔ پچھلے سال زکوٰۃ آپ نے دی تھی تو اندازہ ہوگا جی 5 لاکھ روپے دی تھی، تو اس کے آس پاس ہی اس سال بھی ہوگی، کچھ زیادہ کچھ کم۔ تو جو موقع نظر آتے رہیں، جو ضرورت مند سامنے آتے رہیں، جو مصارف زکوٰۃ آپ کے سامنے سارا سال آتے رہیں، تو وہاں اس کی تحقیق کر کے ان اتھینٹک جگہوں پہ زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی دیتے رہیں، اس کو لکھتے رہیں۔ سال کے آخر میں جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو اس وقت اس کو جو ہے انکلوڈ کر لیں، اس کو مائنس پلس کر لیں، اگر کچھ رہ گئی تو اس کو ادا کر لیں، کچھ زیادہ دے دی تو وہ صدقہ ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔